جی السلام علیکم ویورز، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں اٹک کے ایک بڑے پرانے فلکنر ہیں، ماسٹر تنویر صاحب۔ اور ان سے ملاقات کرنے کے ایک جو مین میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گو شاک رکھا ہوا ہے، باز رکھا ہوا ہے جو اس کی ایج اس وقت تقریباً ان کے پاس سے 18 سال ہو گئے، 18واں سال شروع ہے اس کا۔ تو جب یہ انہوں نے لیا تھا اس وقت ظاہر ہے 2-3 سال عمر تب بھی ہوگی اس کی، پر ان کے پاس یہ 18 سال ہیں، اور یہ بڑی ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے۔ کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی باز ایک بندے کے پاس صرف اتنا ٹائم رہا ہو۔ یہ میرا تھوڑا سا پرپس تھا آپ سے ملاقات کرانے کا۔ تو آج میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماسٹر تنویر صاحب، اور سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ کل بھی ہم نے کوشش کی لیکن کچھ موسم جو تھا وہ ساتھ نہ دیا اس نے، تو آج پھر ہم نے ارینج کیا انٹرویو ان کا۔ تو آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو چلیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ جی ماسٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ظاہر صاحب۔ اچھا ماسٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کو یہ شوق کب سے ہے، اور کتنا عرصہ پہلے سے تقریباً آپ نے سٹارٹ کیا، اور کہاں سے لگا یہ آپ کو شوق باز وغیرہ رکھنے کا، شکار کا شوق جو ہے آپ کو؟ راج صاحب اصل میں مجھے شوق تو بچپن سے تھا، لیکن وہ کچھ مجبوریاں تھی، پڑھائی وغیرہ تھی، پھر رکھنے کا مسئلہ تھا۔ والد صاحب جو تھے وہ پڑھائی کا ماحول تھا جی تو پھر رکھنے نہیں دیتے تھے۔ تو پھر بعد میں جب میں نے اپنی سروس شروع کی ہے پڑھائی کے بعد، تو پھر اس کے بعد یہ شوق پروان چڑھا۔ اور یہاں ایک گور زمان صاحب تھے، وہ باز وغیرہ رکھتے تھے، جی تو ان کے پاس باز تھے، تو پھر میں ان کے پاس آیا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد شوق صحیح معنوں میں شروع کیا ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ شکار پہ جاتے تھے، جی اور اس کے بعد میں نے پھر باشے وغیرہ رکھنے شروع کیے۔ جی تو باشے 3-4 سال 5 سال رکھے، پھر اس کے بعد 2003 سے پھر میں نے اپنا باز رکھنا شروع کیا۔ 2003 سے باز رکھنے شروع کیا ہے اپنے جو پہلا باز تھا وہ جرا تھا یا کٹا تھا؟ جورا میں نے پہلا باز رکھا ہے، 2-3 سال وہ رکھا ہے، جی پھر تاماداری کا بھی صحیح پتہ چل گیا، تو پھر ایک اور جورا رکھا ہے، پھر اس کے بعد یہ میں نے 2008 میں لیا ہے۔ اچھا تو ماسٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ آپ کے پاس تقریباً اسے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اس باز کو آپ نے کیسا پایا، کیسا اس کا آپ نے شکار وغیرہ جو اس کی ساتھ آپ کی ایک عمر کا ایک حصہ گزرا ہے تو اکٹھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ اصل میں یہ باز میں نے 2008 میں لیا ہے، جی تو اس کے بعد پھر تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں، بٹ ہاں 18واں شروع ہو گیا ہے اس کا۔ تو اچھا باز ہے، جی پسند ہے، جی اچھا شکار کھیلتا ہے، جی تو اس وجہ سے یہ میرے پاس ہے ابھی تک۔ اچھا یہ آپ کو فیملی میں جی بالکل اسی طرح، آپ کا فوج بھی ہے کہ آپ جی بالکل اسی طرح۔ کتنا عرصہ جو ایک چیز ساتھ رہتی ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کی فیملی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ انس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تو اس کے ساتھ پھر میل جو زیادہ ہوتا ہے، جی تو پھر اب اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں میں۔ تو بعض جب تک انشاءاللہ زندگی ہے رکھیں گے آپ کے ساتھ ہے۔ جی، اس کی بھی زندگی ہے تو میرے پاس ہے، تو اپنی بھی زندگی ہے تو پھر راز تو رکھنے گے۔ اچھا ماسٹر صاحب ایک تو بتائیں کہ تھوڑا سا ہمارے ویورز یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ کے پاس جو یہ باز ہے اس کی عمر اس وقت ایگزیکٹلی کتنی ہے، اور ان کی طبی عمر تقریباً کتنی ہوتی ہے؟ باز جو ہیں گاہ شاک ہوتے ہیں، ان کی طبی عمر کتنی ہوتی ہے ان کی تقریباً؟ اصل میں ان کی عمر تو یہ ہے کہ یہ طبی موت ہی اپنی کم مرتے ہیں، یہ اساتی موت ہی زیادہ مرتے ہیں یہ۔ اگر میرے پاس اگر یہ 18 سال ہو گئے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 20 سال 21 سال تو ہوگی، ہاں 2-3 سال کا تو میرے پاس بھی آیا ہے۔ تو ماسٹر صاحب بتائیں کوئی ایویڈنس ہے اس سے پہلے کہ اس کسی کے بندے کے پاس کو باز رہا ہو جتنا 18 سال اتنا عرصہ کسی ایک بندے کے پاس؟ میں نے تو ابھی تک پاکستان میں نہیں سنا ہے کہ اتنا لمبا باز کسی نے
کتنی عمر ہو اس کے پاس. تو 5-7 سال 8 سال تک تو سنا ہے. تو اتنا لمبا میں نے پورے پاکستان کا کسی میں. کیونکہ میں نے بھی جو دیکھا ہے چیک کیا ہے میرے خیال میں میکسیمم جو وٹنس ملی ہیں یا کوئی اس طرح کی ایویڈنس ملی ہیں تو وہ 8-10 سال میکسیمم ہے کسی کی. ہاں اس سے زیادہ نہیں. جی. اور دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ جاب بھی کرتے تھے. جی. تو یہ شوق اور دونوں چیزیں جو ہے دونوں آپ کی ٹائم والی تھی کیونکہ سرکاری ڈیوٹی ہے, ٹائم بھی دینا ہے, ادھر بھی اسے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. تو یہ آپس میں کوئی آپ نے کیسے مینیج کیا دونوں چیزوں کو؟ راج صاحب بس شوق تھا تو اس لیے پھر میں نے سروس بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے, شوق بھی چلتا رہا. لیکن جب دیکھا ہے کہ پھر سروس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا تو پھر میں نے سروس سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اس باز کی شوق کی. اس شوق کے لیے آپ نے تاکہ بالکل صحیح وقت دے سکوں, تبھی یہ باز وغیرہ بندہ رکھ سکتا ہے. تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ 18 سال کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہے, تو اس کے دوران یہ آپ سے کبھی گم بھی ہوا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ جو آپ ویورز کو بتانا پسند کریں گے اس طرح کی, کیونکہ ہوتی رہتی ہیں نا, ایک بڑا ٹائم ہے, تو وہ کو بتانا چاہیں گے ہمیں؟ جی راج صاحب 1-2-3 دفعہ میرے پاس یہ گم ہوا ہے. تو پھر کیونکہ شکار کے دوران زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ پھر شام کے وقت اگر فرض مال تیتر اڑا ہے تو میں نے چھوڑا ہے تو پھر وہ پکڑ لیا ہے اس نے یا آگے پیچھے وہ چلا گیا ہے تو پھر ملا نہیں ہے, ڈھونڈا ہے تو پھر وہ اس طرح گم ہو جاتا ہے. رات باہر بھی رہ جاتے ہیں, صبح جاتے ہیں, بلا لیتے ہیں, آ جاتے ہیں واپس. تو ایک دفعہ گم ہوا ہے تو پھر وہ کسی بندے نے پکڑ لیا تھا. تو پھر چلا گیا 15-20 دن بعد مجھے پھر انہوں نے فون کر کے بتایا کہ ہمارے پاس باز ہے تو آپ آ کے اپنا باز لے جائیں. ہاں دوبارہ مل گیا. تو ایک اور دفعہ بھی گم ہوا ہے, وہ تو ثوابی سے ملا تھا. بندے نے پکڑ لیا تھا, بیچ دیا تھا اس نے, تو انہوں نے خرید لیا ہے. پھر انہوں نے دیکھا ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ یار کدھر سے لیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ فلانی جگہ سے پکڑا ہے میں نے. تو وہ بندے بڑے اچھے تھے, انہوں نے پھر خود ہاں شاہد صاحب تھے, شاہد صاحب ان کا نام تھا, اور حافظ بھی تھے. حافظ قرآن. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کرواؤ بھائی کس کا ہے باز. تو پھر انہوں نے پتہ کروا کے فون پھر میرا ثوابی میں. جی ماسٹر صاحب بتا رہے ہیں جی کہ باز ان کا گم ہو گیا تھا, 15-20 دن بعد پتہ چلا, اور جس بندے کو ملا اس نے آگے سیل کر دیا تھا. اور ثوابی کے شاہد صاحب ہیں, شوقہ نے بھی, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے اچھے لوگ, شوقین لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اتنا خیال رکھا کہ جنہیں شک پڑا کہ یہ باز جس بندے کا ہے, کیونکہ شکاری لوگ پہچان جاتے ہیں کہ باز نیا ہے یا کسی کا اڑا ہوا ہے یا پکڑا ہوا جو بھی, تو انہوں نے خود ہی ان سے رابطہ کر کے ان سے پیسے بھی نہیں لیے, حالانکہ انہوں نے بائی کیا تھا, انہوں نے پیسے نہیں لیے, اسی طرح ماسٹر صاحب کو واپس کر دیا باز ان کا. تو یہ بڑی ایک جی بڑی خوشی کا, بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور شوقین بندے صحیح, جن کا انہوں نے بہت شکریہ ہے ان کا بہت, اور بڑی خاطر تواضع بھی انہوں نے کی ہے, پھر پیسے وغیرہ بھی نہیں لیے, اور پھر ایسی. اچھا ماسٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک تو اس کی فٹنس کے لیے آپ جو اسے تاما دیتے ہیں, تاما بولتے ہیں, تام سے بنا کے اس کی جو فیڈ کرتے ہیں آپ اسے, کس کس پرندے کی فیڈنگ کرتے ہیں اسے فٹ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنا گوشت کس چیز کا پریفر کرتے ہیں آپ, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو یہ تینوں مرلہ وائز آپ جواب دیں گے, اور اس کے لیے آپ میڈیسن وغیرہ کیا یوز کرتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک رہیں پھر, کیونکہ ظاہر ہے یہ بیماریاں اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ, یہ تھوڑا سا بتائیں گے ہمیں. جی راج صاحب اصل میں جو ہے اس کو تاما تازہ دینا چاہیے, تازہ پرندے کا. تو زیادہ تر میں کبوتر وغیرہ استعمال کرتا ہوں, تو جی آف سیزن میں بھی, تو اور مختلف پرندے بھی دیتا رہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ مرغی وغیرہ کا گوشت میں نہیں دیتا. تو لوگ وغیرہ دیتے ہیں لیکن وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں پھر ان کے, کیونکہ وہ فارمی چیز ہے, ان کے فیڈ بھی اس طرح ہے, تو پھر میں تو اس طرح چیز کا نہیں دیتا. تو اور یہ ہے کہ یعنی آپ پریفر کرتے ہیں کہ گوشت تازہ ہو, پرندوں کا ہو,
اور یا آپ جو فارمی مرغیاں وغیرہ ان کا جو لوگ دیتے ہیں لیکن دینا نہیں چاہیے, اس سے بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بیمار ہوں تو اس کے لیے میڈیسن وغیرہ کیا یوز کرتے ہیں تاکہ جو شوقین لوگ ہیں انہیں تھوڑی سی گائیڈ لائن مل جائے گی؟ ایک اچھی چیز ہے وہ آگے اگر میسج کنوے ہو جائے تو بے شمار لوگوں کے بعض اس طرح بچ سکتے ہیں جنہیں نہیں پتہ, تو ان کے لیے آپ کو بتائیں. لوگ وغیرہ اصل میں میڈیسن استعمال کرتے ہیں لیکن میرے پاس زیادہ تر یہ بیمار ہوا نہیں ہے, تو اگر فرض مال اس کے لیے ہم زیادہ یہ ہم ایک پکی وغیرہ بناتے ہیں, بازار وغیرہ تو اس کو توڑا وغیرہ بولتے ہیں, کم ہی لوگوں کو پتہ ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے. تو وہ توڑا بنا کے پھر میں رکھ لیتا ہوں, وہ میں 3-4 روز بعد 2 چٹکی تامے پہ لگا کے اس کو کھلا دیتا ہوں. وہ اس سے اس کا یہ ہے کہ ایک تو معدہ صاف رہتا ہے, گلا ٹھیک رہتا ہے. پکی میں بتائیں گے آپ ہمیں کیا استعمال کرتے ہیں؟ جی میں اگر اصل میں وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں, ساری ٹھنڈی ہیں, تو میں بتا دیتا ہوں. جی بہتری ہو. ہاں اگر بنا کے کوئی دینا چاہے تو تباشیر ہے 1 تولہ, 1 تولہ گل خیرہ, تو 1 تولہ پشاوری پھول جو کہتے ہیں, جو پشاوری پھول ہم نے, اور کابلی مصری ہے 1 تولہ, اور چھوٹی الائچی ہے 1 تولہ, سبز الائچی, گلابی کھت ہے, گلابی کھت 6-7 چیزیں ہیں. یہ ملا کے آپ پیس کے اور پاؤڈر بنا لیں اور رکھ لیں, وہ 2 چٹکی اس کو تامے پہ لگا کے دیں تاکہ 2-3 دن بعد, کیونکہ وہ ساری چیزیں ٹھنڈی ہیں یہ تقریباً. تو دوسرا یہ اس کا گلا بھی ایک صاف رہے گا, اس کی جو پخال ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی, اور زکام وغیرہ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو شکار کے دوران میں دیتا رہتا ہوں, اپنا کوریز میں بھی دیتا رہتا ہوں, کبھی کبھی کوریز میں 8 ہفتے بعد تقریباً دے دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ میدہ بالکل صاف رہتا ہے اس کا, اس میں بیماری شریک بالکل نزدیک آتی بھی نہیں ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے اگر کوئی سمجھے تو, جو شوقین ہیں اگر بنا کے رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. جی اچھا, تو دوسرا اس کا آف سیزن شکار تو میرے خیال میں 2 ماہ ہوتا ہے, 3 ماہ. تو باقی پھر آف سیزن آپ اس کی مولٹنگ جو ہوتی ہے, جس طرح اس کے وہ پر وغیرہ گراتے ہیں, تو اس کا کیا پروسیجر, آپ اسے باندھ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس کا؟ ہاں, ایک کمرے میں علیحدہ اس کو باندھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تاما ایک وقت رکھ لیتے ہیں, پورا اس کو تاما دیتے ہیں. کبوتر دینا ہو تو کبوتر, فاختہ دینی ہو تو فاختہ, بٹیر دینا ہو تو 1 بٹیر یا 2 بٹیر بھی دے دیتے ہیں کٹے کو, اور جورے کو 1 بٹیر. تو پانی صبح شام چینج کرنا پڑتا, چینج کر دے تو اچھا ہے. ایک ٹائم تو ہر حال میں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نہاتا ہے, یہ صفائی پسند پرندہ ہے. تو روز گرمیوں میں تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں کتنی سخت گرمی پڑتی ہے, تو یہ برفانی علاقے کا پرندہ ہے, تو اس کو زیادہ گرمی آتی ہے. یہ نہاتا ہے روزانہ, اور اپنے آپ کو صاف بھی رکھتا ہے اور ٹھنڈا بھی. تو پر گرانے شروع کر دیتے ہیں تقریباً جون, جولائی اور اگست میں. ستمبر میں تقریباً یہ صاف ہو جاتے ہیں زیادہ تر باز. تو کچھ باز ہوتے ہیں جو اکتوبر میں چلے جاتے ہیں, اکتوبر تک صفائی اپنے پرندوں کی کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تقریباً اگست ستمبر میں پر وغیرہ نکال کے, کچھ ہوتے ہیں جو اکتوبر میں بھی کرتے ہیں پورے, تو یعنی اکتوبر نومبر سے آپ کا شکار شروع ہو جاتا ہے. تو شکار میں آپ نے اس باز سے کس پرندے کا شکار کیا ہے؟ یہ بڑے کوئی جانور وغیرہ, یا وہ تھوڑا بتائیں ہمیں ڈیٹیل. زیادہ تر تو میں تیتر کا ہی شکار کرتا ہوں, اور اس کے بعد خرگوش کا بھی شکار کر لیتا ہے یہ, کیونکہ کٹا خرگوش مار لیتا ہے, یہ بڑا مار سکتا ہے, بالکل مار سکتا ہے. اور خرگوش کا بھی کیا ہے, چکور وغیرہ بھی کی ہے, سیسی وغیرہ ماری ہے, بٹیر بھی کی ہے. اور یہی زیادہ تر پرندے ہیں ادھر ہمارے علاقوں میں یہاں شکار کے لیے. اچھا مرزا صاحب, یہ بتائیے کہ کیونکہ 18 سال تو ہو گئے ہیں اس باز کو آپ کے پاس, تو ظاہر ہے ہر انسان ہے یا جانور ہے, پرندہ ہے, تو ایج کے ساتھ ساتھ اس کی کیا کہتے ہیں ایک پرفارمنس میں فرق پڑتا رہتا ہے.
تو اب کیا سمجھتے ہیں اس میں اس کی پرفارمنس میں کتنا فرق پڑ گیا سپیڈ میں یا جو اسٹیمنا ہوتا ہے اس میں؟ اور پھر اگر پڑ گیا تو نیکسٹ آپ باز لینے کا شوق رکھتے ہیں کہ ارادے ہیں آپ کے کہ نیکسٹ بھی آپ باز رکھیں گے؟ جی کیوں نہیں، انشاءاللہ رکھوں گا. اس میں واقعی آپ نے بات کی ہے، عمر کے لحاظ سے پھر فرق پڑتا ہے. جی اس میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے. کچھ بیماریوں سے تھوڑی سی ایک فالج وغیرہ پڑا ہوا تھا اس کو، اس سے بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے. باقی اتنی زیادہ نہیں پڑتا لیکن پڑتا ہے. لیکن یہ جنگل میں آپ کو پتہ ہے پرندہ ہے جنگل کا، تو اگر فرق ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے پرندہ نہیں مار سکتے یہ، تو اتنا زیادہ نہیں پڑتا. پڑتا ہے کم پڑتا ہے. تو آگے کیا ارادے ہیں آپ کے کہ مزید یا تو آپ کے پاس چلیں، اگر ایجڈ ہو گیا تو اسے آپ رکھیں گے، کہتے ہیں کہ اس کا اب جینا مرنا ہمارے ساتھ ہی ہے، تو نیکسٹ شکار کے لیے آپ آگے مزید پھر انشاءاللہ میں اگلے سال کوشش کروں گا چوز باز لینے کی. اچھا تو انشاءاللہ رکھوں گا. یہ بھی ساتھ ہوگا، وہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ، پیار خود کروں. جی بڑی اچھی بات ہے جی. ماسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس شو کو کنٹینیو رکھوں گا کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے، ورثہ ہے ہمارا، تو انشاءاللہ یہ جاری ساری رکھیں گے. اسے بڑی خوشی ہے جان کے. اچھا ماسٹر صاحب، میں نے ایک چیز جو فیل کی ہے کہ بعضوں کے جو ہوتی ہے آنکھوں کا کلر جو ہوتا ہے، تو وہ کلر تھوڑا سا یعنی شوق پیلا ہوتا ہے، یلو کلر کا، اور رنگ جو ہے وہ کالی ہوتی ہے. تو اس کی جو مجھے دیکھ رہی ہے کہ تھوڑی مدھم ہو گئی ہے، یہ عمر کی وجہ سے ہے یا کوئی، یا تھوڑی ڈاٹس جو ہیں ہلکی ہلکی بھی ہیں بیچ میں کالی، وہ یہ تھوڑا بتائیں ہمیں. یہ راج صاحب اصل میں جو میرے پاس جب آیا تھا تو اس کی آنکھ واقعی یالو تھی، گہری یالو. اب اس کے آنکھوں میں ابر آ گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھمک آ گئے ہیں، یہ جیسے نظر آتے ہیں آپ کو، کالی کالی سی آنکھ نظر آتی ہے ہلکی ہلکی. تو یہ عمر کی وجہ، یعنی وہ چمک نہیں ہے جو پہلے ہوتی ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نظر میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ آنکھوں کا رنگ ذرا سا چینج ہو گیا. تو ایک سرخ آنکھ والے بھی ہوتے ہیں بعض، تو ریڈ آنکھ والے، تو ایک یہ یلو والے بھی ہوتے ہیں. یہ علیحدہ نسل ہے. یہ ان کی سرخ نہیں ہوتی کہ یہ بندہ کہے کہ یہ ان کی آنکھیں بچے نکالے ہیں تو انہوں نے جنگل میں، تو پھر لوگ کہتے ہیں جیسے پرانے شکاری جو کہتے ہیں باتیں ہمارے، لیکن یہ نسل علیحدہ ہے، وہ ریڈ آنکھوں والی علیحدہ ہے. یہ جو آپ کے بند ہیں، گھنگرو ہیں، اور یہ گلے میں جیسے باقی جیسے وغیرہ جو ہیں، اور یہ سے آپ جگولی بولتے ہیں، یہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں یا پھر کہیں خاص ارینج کروانی پڑتی ہیں آپ کو؟ کچھ خود تیار کر لیتے ہیں، یہ جگولی وغیرہ اس کا سائز کا پتہ ہے. بند وغیرہ بنوا لیتے ہیں لوگ، بنا کے دیتے ہیں. ایسے ہیں شوقین، تو خود بھی بنا سکتا ہے یہ، خاص طور پہ چمڑے کے بند. تو دوسرے جو ہوتے ہیں وہ دھاگے وغیرہ سے جو بناتے ہیں وہ تو اسپیشل بناتے ہیں، وہ تو ان سے لے. اور گھنگرو وغیرہ جو ہیں یہ بھی ادھر مل جاتے ہیں، ایزیلی تو نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بندے آفتاب صاحب ہیں یہاں جو بناتے ہیں، اور پنڈی وغیرہ سے بھی مل جاتے ہیں، سیالکوٹ سے بھی مل جاتے ہیں، پشاور سے مل جاتے ہیں. کس کے لگتے ہیں؟ ہاں اچھے کس کے لگتے ہیں آپ کو گھنگرو کس کے؟ تو یہ ہے کہ آفتاب صاحب ہیں بہت اچھا، ان کے بیلز جو ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں، تو ان کا استعمال کرتا ہوں زیادہ. ہاں ماسٹر صاحب کہتے ہیں جی کہ اٹک میں آفتاب حسن صاحب ہیں، جن کے میرے بھی بہت پرانے تعلق ہیں ان سے، انہی کے پاس میں اسٹے کرتا ہوں، اور بہت اچھے بیلز بناتے ہیں. ان کی بیلز سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا، آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی محنت سے وہ بیل بناتے ہیں. بہت ٹاپ کلاس کی بیلز ہوتی ہیں، بہت اچھی آواز ہوتی ہے ان کی، مضبوط ہوتی ہیں. یہ میں نے شکاریوں سے سنا، جو شکاری یوز کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت اچھی بیل ہیں اور بہت لمبا عرصہ چلتی ہیں. آواز بہت اچھی ہے ان کی، یعنی اگر آپ کا باز اڑ کے دور بھی نکل جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ باز کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے. اس کا ان کی ویڈیوز کی جو لنکس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، وہ آپ چیک کر لیجیے گا، ان کے اس پہ بھی ایک مکمل ویڈیو بنی ہوئی ہے. اچھا کائنڈلی اپنا تنویر صاحب ہمیں یہ بھی ایک بتا دیں لاسٹ میں کہ شوق تو بقول آپ کے بہت اچھا ہے، لیکن کاسٹ بھی اس پہ آتی ہے کافی ساری،
ظاہر ہے لائسنس ہے اس کا, لائسنس فیس ہوتی ہے اس کی سالانہ جو آپ ہر سال پے کرتے ہیں. پھر لمیٹڈ سے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے شکار کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ مینیج کر لیتے ہیں جی؟ ایزیلی تو میں آپ کو پتہ ہے کہ لائسنس کی فیس بہت زیادہ ہے جی. تو وہ مشکل سے ہی پھر ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مجبوری ہے, لائسنس تو بنوانا ہے اور لائسنس کی فیس تو دینی ہے. جی. تو پرندہ جو رکھنا ہے تو اصل میں یہ محکمے کو بھی سوچنا چاہیے اس کے کریں کہ اس کی فیس کم سے کم ہو نا ہونی چاہیے. ثقافت ہے ہماری, ایک پرانا ایک ہے وہ, تاکہ زندہ رہے اس چیز کو, کل نہ کیا جائے. اسی طرح ہے. تو باقی شوٹنگ لائسنس بھی ہے, اس کی فیس کم ہے, ان سے شکار کرتے ہیں لوگ, زیادہ کرتے ہیں. تو یہ سے دو تین پرندے مارنے ہوتے ہیں, ان سے اس کے لیے شوق ہی ہے, بس شوقیہ طور پہ ہم کرتے ہیں. کوئی اس یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل ہم شکاری ہیں یا اس کا, لیکن یہ ہے کہ شوق جو ہے اس سے کم پرندہ مارا جاتا ہے, شوٹنگ سے زیادہ. تو اس کی فیس کم ہے, اس کی زیادہ ہے. تو اس پہ محکمے کو سوچنا چاہیے, وائلڈ لائف کو خاص طور پہ. صحیح ہے. ماسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اس چیز پہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے. ہم جو ہے وہ باز سے بہت کم شکار کرتے ہیں اور گن سے جو ہے بہت زیادہ شکار ہوتا ہے, برڈز بھی زیادہ مارے جاتے ہیں. تو توازن نہیں ہے اس چیز میں. باز کی فیس بہت زیادہ ہے جبکہ شوٹنگ کی لائسنس کی فیس بہت کم ہے. تو کم از کم مینیج کر کے آپس میں برابر کر دینا چاہیے. تو لاسٹ میں ماسٹر صاحب کو میرے ویورز کو دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں, وہ آپ کائنڈلی. راج صاحب اصل میں شوق بہت اچھا ہے. یہ نئے شوقین آ رہے ہیں لیکن پرانے شوقین کافی کم ہو گئے ہیں. جی. تو جو نئے شوقین ہیں ان سے میرا یہی کہنا ہے کہ شوق اچھا ہے, طریقے سے کریں, جی مستقل مزاجی سے کریں. اور یہ نہیں کہ بس ایک لیا اور بس کہتے ہیں نہیں یہ مزہ نہیں آیا, یہ مزے کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ اپنا شوق ہے, یہ صحیح ہے. تو وہ اس کو شوق سمجھ کے کریں. تو اور بہرحال جیسے بھی ہے میں تو کروں گا انشاءاللہ جب تک رکھوں گا. اس کے ساتھ آپ یعنی پوائنٹر بھی رکھتے ہیں, ایک کمبینیشن ہوتا ہے نا باز اور پوائنٹر کا, دونوں کے دونوں. ہاں اس کے بغیر ڈوگی تو رکھنا پڑتا ہے نا جی, آپ کو پتا ہے پوائنٹر تو رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ, وہ ڈھونڈتا ہے اور یہ پھر اس کے پیچھے ہم پرندے کے چھوڑتے ہیں. تو یہ اکیلا رکھنا کوئی اس کا فائدہ نہیں, فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. تو ڈوگی ساتھ پوائنٹر رکھنا پڑتا ہے جی, اس کے ساتھ ضروری ہے, جیسے شوٹنگ لائسنس کے ساتھ ضروری ہے, اس طرح اس کے ساتھ. جی بہت شکریہ جی ماسٹر تنویر صاحب کا. انہوں نے بڑا اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ حصہ دیا اپنے ٹائم کا, تو کافی ساری معلومات شیئر کی ہمارے ساتھ. ان کا انٹرویو اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ ایک ڈفرینٹ سی چیز ہے جو بعض انہوں نے رکھا ہوا ہے, اتنا پرانا اور ایک لمبی ان کا آپس میں رفاقت ہے. تو یہ میں نے کہا چلیں یہ چیز کیونکہ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ چینل ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی. اگر آپ کو پسند آئیں تو اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور مطلع کیجیے گا. اور آپ فلکنری کے حوالے سے اگر کوئی چیز پوچھنا چاہیں, کوئی ان کے جو جیسز ہیں یا اس قسم کی چیزیں جو ضرورت کے وہ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہلکی پھلکی میڈیسن بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میرے ریلیشن ہوتے ہیں پھر اپنے شکاری بھائیوں کے ساتھ, تو میں ان سے گائیڈ لائن لے کے وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, کچھ پتہ بھی ہوتی ہیں کہ. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ اور بھی اس طرح کے ایکسپیرینس فلکنر ہے ان سے بھی ملاقات ہوگی آپ کی انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. ماسٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی آپ کا. بہت مہربانی, شکریہ راج صاحب, بہت آپ کا بھی شکریہ. بہت خدا حافظ.